پہلے بھی اس بارے میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اس کو مزید قدر تفصیل کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں کس طرح سے آئے اور کیا ہوا۔ جو پہلے ایک دفعہ بات ہوئی تھی وہ تو چلے ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ ہو گئی، لیکن اس میں مزید تفصیل چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کا ایک بہت بڑا کرکٹ کلب تھا کراچی میں، تو پورے کراچی سے ٹیمیں اس کے اندر آئیں، ٹورنامنٹ ہوا، پورے کراچی سے اس کے اندر ٹیمیں آئیں، اور اس کے اندر ایک ٹورنامنٹ میں ایک ٹیم تھی فضل عمر کرکٹ کلب۔ تو اس کرکٹ کلب کے جو پریزیڈنٹ تھے وہی جماعت احمدیہ اس علاقے کے، جو ریجن تھا ہمارا علاقہ کراچی شہر کا، یا کہہ لیں کہ وہ جو محلہ تھا اس کے وہ صدر تھے۔ تو ان کی سلام دعا ہوئی والد صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے پھر جماعت احمدیہ کے بارے میں یا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہمارا گھر بن رہا تھا، اور والد صاحب چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کر آتے تھے۔ ایک کتاب مجھے یاد ہے، اس کا نام تھا وصال عیسیٰ۔ وہ پڑھتے رہتے تھے رات کو کافی دیر دیر تک لیمپ جلا کر۔ ہم لوگ بچے ہوتے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کون سی کتابیں ہیں یہ۔ ایک کتاب مجھے یاد ہے اسلامی اصول کی فلاسفی، اور کشتی نو، یہ مجھے یاد ہے۔ یہ 3 کتابیں تو مجھے یاد ہیں، نام باقی بہت ساری کتابیں تھیں والد صاحب کے پاس جو وہ جو صدر صاحب تھے وہ دیتے رہتے تھے۔ تو گھر بن رہا تھا، ابھی اوپر چھت نہیں پڑی تھی، سردیوں کے دن تھے، تو بہرحال اتنا مجھے یاد ہے۔ تو پھر ایک دن رات کے وقت ہم لوگ کھیل رہے تھے گلی میں، تو والد صاحب نے پھر ہم سب کو بچوں کو گھر میں بلایا، اور فارم تھے، بیت فارم تھے، تو ان پر سائن تو خیر ظاہر ہے بچے تھے ہم، تو اتنا زیادہ سائن وغیرہ کیا کرنے تھے، انگوٹھے لگوائے، لیکن ہمیں بتایا کہ آج سے آپ لوگ احمدی ہو۔ تو احمدیت کا ظاہر ہے ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ پھر وہ جو اس علاقے کے ریجن کے جو تھے نا، کنٹرول کرتے تھے بچوں کو، جو احمدی، وہ ہمیں پھر کلاسوں کے اوپر لے جانا شروع ہو گئے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے پھر ہمیں نماز، پہلے تو نماز بھی یاد نہیں تھی، پہلے ہم غیر احمدیوں کے پاس جاتے تھے مساجد میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے نماز بھی صحیح طرح سے یاد نہیں کروائی تھی۔ لیکن جیسے ہی ہم لوگ احمدی ہوئے ہیں، تو جو کنٹرولر تھے بچوں کو کنٹرول کرنے والے یا ان کو تعلیم دینے والے، مدرس کہہ لیں یا معلم کہہ لیں، انہوں نے سب سے پہلے ہمیں نماز یاد کروائی، اور نماز ترجمے کے ساتھ یاد کروائی، ایک ایک لفظ کا ترجمہ، پھر اس کے ساتھ پوری نماز، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ٹھیک ہے نا، یہ پوری پھر نماز اس کا طریقہ۔ پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث یاد کروائیں انہوں نے ترجمے کے ساتھ، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے قرآن مجید کا ناظرہ بھی شروع کروا دیا۔ تو پہلے ہم نے یسرنا القرآن پڑھا، اس کے بعد پھر پہلا پارہ پڑھا الف لام میم، اس کے بعد پھر باقی۔ تو پہلے پارے کا مجھے یاد ہے کہ شروع میرے خیال میں آدھا ترجمہ ہم نے ختم کر لیا تھا۔ اس وقت تک مجھے اتنا خیر پتہ نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ کیا ہے، بچے ہی تھے ظاہر ہے، کھیلنے سے مطلب تھا، یا اسکول گئے یا واپس آ گئے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب مخالفت ہونی شروع ہوئی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا کرکٹ کلب تھا اور 3 دکانیں تھیں ساتھ جڑی ہوئی، تو وہ تینوں کرائے پر لی ہوئی تھیں۔ تو یہ ہمارے والد صاحب اور ان کے جو رات کے ٹائم دوست اور احباب، یہ سارے کلب کے اندر بیٹھتے تھے، رونق بڑی ہوتی تھی، رونق لگا کر بڑی جناب، باہر کرسیاں نکال کے سارے ان کے دوست یار۔ لیکن پھر وہ جیسے ہی ہم نے بیعت کی اس کے چند ہفتوں کے بعد، تو وہ پھر انہوں نے، والد صاحب نے اس میں کلب میں جانا بند کر دیا، اور جہاں پر ان کا کہہ لیں کہ پریس تھا یا آفس تھا، ہمارا پرنٹنگ پریس کا کام تھا والد صاحب کا، تو وہاں بھی مخالفت شروع ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ پھر مارکیٹ کے اندر، جس مارکیٹ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر مختلف لوگوں سے آپ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ سارے مخالف ہو گئے۔
کہ جی یہ مرزائی ہو گیا، بندہ قادیانی ہو گیا اور اس سے لین دین حرام ہے اور دین نے منع کیا ہے، تو وہ اس مارکیٹ میں تو آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے نا پھر۔ اسی طرح ہمارے گھر کی دیوار کے اوپر باہر مجھے یاد ہے چونے سے، جو چونا ہوتا ہے نا، اس سے میرے سامنے لکھ کر گئے کہ قادیانی واجب القتل ہیں۔ میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے وہ لکھ کر گئے، 2 لڑکے آئے تھے، انہوں نے لکھا۔ اسی طرح ہمارے جو باہر والا دروازہ تھا، لکڑی کا دروازہ، اس کے اوپر بھی انہوں نے اسٹیکر لگایا کہ قادیانیوں سے لین دین حرام ہے اور قادیانی واجب القتل ہیں۔ اسی طرح علاقے کی مختلف اور بھی دیواروں کے اوپر انہی لوگوں نے، یہی ختم نبوت کے لوگ تھے، انہوں نے لکھوایا کہ جی قادیانی واجب القتل ہیں۔ تو اس سے تھوڑا تھوڑا نا شعور اجاگر ہونا شروع ہوا کہ ہماری مخالفت کیوں ہے۔ ہم ظاہر ہے اتنا شعور تو تھا نہیں، بچے تھے، چھوٹے تھے۔ تو پھر خاندان کے لوگ ہمارے گھر آنا شروع ہو گئے اور آ کر سارے، میری امی سے بھی اور میرے والد صاحب سے بھی سوال کرتے تھے کہ بھئی کیوں آپ احمدی ہو گئے ہو، کیوں قادیانی بن گئے ہو، واپس آ جاؤ، چھوڑو، یہ ایک گندی جماعت ہے، یہ لوگ گندے لوگ ہیں، لیکن کسی سوال کا جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ خاندان کی 3-4 عورتیں آئیں گھر میں اور ہماری والدہ سے وہ مطلب بحث کر رہی تھی۔ ہم لوگ خیر کھیل رہے تھے، لیکن اچانک میں جا کر کھڑا ہو گیا کہ یہ بحث کیا ہو رہی ہے۔ تو اونچی اونچی آواز میں نا وہ بحث کر رہی تھی کہ جی مرزا صاحب نے یہ کیا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی یہ کیا بات ہو رہی ہے، کیوں یہ ضد اور بحث کر رہی ہیں۔ تو میری والدہ ان سے صرف ایک سوال کر رہی تھی، تو وہ اس کا جواب نہیں دے رہی تھی، الٹا مطلب بہت زیادہ اونچی اونچی آواز میں نا 3-4 عورتیں، ان میں ایک ہماری ممانی بھی تھیں، ایک گلی کی عورت تھی۔ تو مطلب تھوڑا سا نا امپریشن میرے ذہن میں قائم ہونا شروع ہوا کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت زیادہ اگریسو ہے، جو ہمارے غیر احمدی تھے نا ان کا۔ ابھی تک مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ سچ کیا جھوٹ کیا ہے، لیکن جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اوپر ایک امپریشن پڑنا شروع ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جب بھی ہم کبھی گلی میں کھیل رہے ہوتے تھے، پتنگ اڑانی، کنچے کھیلنے، کرکٹ کھیلنی، ٹھیک ہے نا، وہ یہ عورتیں، گلی کی عورتیں بلا بلا کے نا عجیب و غریب سوال پوچھتی تھیں کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارا کلمہ کون سا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے کئی دفعہ گلی کی عورتوں کو کلمہ سنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتی نہیں یہ تو ہمارا کلمہ ہے، آپ اپنا سناؤ جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ تو میں ان کو یہ کہتا تھا نہیں آنٹی ہمارا یہی کلمہ ہے، ہمیں یہی سکھایا گیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہتی نہیں آپ چھپا رہے ہو، صحیح سناؤ۔ تو اب ایک بچہ کیا آرگومنٹ کر سکتا ہے آگے سے؟ تو پھر ہم لوگ خاموش ہو جاتے تھے، ہم کہتے تھے کہ یار ہم کیا بولیں آگے۔ تو اس طرح نا پھر یہ پوچھتے تھے صحیح بتاؤ ابو کو کتنے پیسے دیے ہیں جماعت کے، آپ کے جماعت نے کتنے پیسے دیے ہیں، اور آپ کہاں جاتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے عجیب و غریب سوال، مطلب کوئی جن کا کوئی سر پیر نہیں، مشکوک، بالکل مشکوک قسم کا ایٹیٹیوڈ ان کا، کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر عجیب و غریب نظریں ان کی لگنی شروع ہو گئی تھیں۔ ہم لوگ کلاسوں میں جاتے تھے، یعنی کلاسیں وہی قرآن مجید کی، میں نے بتایا کہ نماز وغیرہ سکھاتے تھے یا قرآن مجید کی کلاسیں۔ جب ہم واپس آتے تھے تو ہم سے پوچھتے تھے کہ بھئی کہاں سے آ رہے ہو، کیا کرواتے ہیں آپ کو، یہ کس قسم کی عبادت کرواتے ہیں یہ آپ کو۔ تو ہم ان کو بتاتے تھے کہ بھئی ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہم سے نمازیں آپ سن لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور دیکھیں بچوں کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ بیچارے اتنی کوئی گھما پھرا کے جواب نہیں دے سکتے، تو اس کے باوجود یہ الٹے سیدھے سوال ہم سے کرتے تھے، اور ان کو ہم نے کبھی بھی خدا کے فضل سے کبھی بھی کوئی آگے سے جواب نہیں دیے، بالکل سادگی کے اندر بالکل ان کو سچی باتیں بتائیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیشہ ہمارے پر شک کیا۔ وہ کرتے کرتے پھر یہ ہوا کہ ہمارے علاقے میں ایک ایڈوکیٹ تھے عبد الرحمن صاحب باجوہ، ان کی شہادت ہو گئی۔ کوئی ختم نبوت کی ایک مسجد ہے ہمارے علاقے میں، مریم مسجد اس کا نام ہے، ان کی دیوبندیوں کی ہے وہ،
اس کا جو مولوی ہے وہ بہت ہی زیادہ کوئی فسادی قسم کا مولوی ہے. تو بہرحال پہلی شہادت ہمارے علاقے میں ہو گئی اور اس کے بعد کافی حد تک نا حالات خراب ہو گئے. اور جن لوگوں نے ان کو شہید کیا وہ لوگ پھر ہماری گلی میں بھی آنا شروع ہو گئے. ہمارے والد صاحب کے بارے میں بھی کافی زیادہ انفارمیشن لینا شروع ہو گئے. تو ابھی ان کی شہادت ہوئی تھی تو تقریباً 4 یا 5 دن گزرے ہیں دوسری بھی شہادت ہو گئی. وہ پھر اس کے بعد نا ہمارے لیے کافی زیادہ اور مشکلات ہونی شروع ہو گئیں. پھر ایک ظاہر اتنی بڑی فیملی اگر احمدی ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے پھر علاقے کے اندر، اور مشہور فیملی تھی، میں نے بتایا کہ والد صاحب کا کرکٹ کلب تھا، اس لحاظ سے نا کافی زیادہ شہرت ہو گئی بیعت کی نا. تو اب ظاہر ہے جب یہ 2 شہادتیں ہو گئیں تو پھر علاقے کے اندر بہت زیادہ ہماری اور مزید مخالفت بڑھ گئی. جو رشتہ دار تھے وہ تو پہلے ہی مطلب وہ گالی کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتے تھے ہم سے. جب بھی اگر کبھی کوئی سٹنگ ہوئی ہے، کوئی محفل ہوئی ہے، کوئی خاندان کے لوگ آ کر بیٹھے ہیں کہ بھائی آؤ بات کرتے ہیں کیا ہوا، اصل میں ان کا نا صرف ون سائیڈڈ ان کا ویو ہوتا تھا کہ جی ہم نے اس کو سمجھانا ہے. یعنی میرے والد صاحب کے بارے میں ان کا یہی ویو ہوتا تھا کہ ہم نے اس کو سمجھانا ہے، لیکن خود ان کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے بھی کوئی بات سننی ہے اس کی. تو جب بھی والد صاحب کوئی بات کرنے لگتے تھے نا تو انہوں نے آگے سے ہمیشہ گالیاں نکالی ہیں. اور میرا نہیں خیال، ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ جماعت اسلامی کے کچھ مولوی بلائے گئے گھر کے اوپر. تو میرے والد صاحب اکیلے تھے اور جماعت اسلامی کے یہ مولوی تھے، تقریباً 12 یا 13 یہ مولوی تھے. کچھ خاندان کے لوگ تھے، کچھ گلی کے لوگ تھے بڑے بڑے. تو کل ملا کے نا کمرے کے اندر، چھوٹا سا کمرہ تھا، تو اس کمرے کے اندر کوئی تقریباً 20-25 لوگ، سارے بھرے ہوئے، کچھ کھڑے ہوئے کچھ بیٹھے ہوئے، بیچ میں ٹیبل رکھی ہوئی، بیچ میں ایک مولوی صاحب. اور اب وہ مولوی کے بالکل ماتھے کے اوپر نا ایسے کالا سا نشان، جیسے یہ سجدہ کر کر کے نا نشان بنا لیتے ہیں یہ لوگ. وہ غالباً شاید جماعت اسلامی کا مولوی تھا، لیکن وہ مودودی کو بہت زیادہ لائک کرنے والا مولوی تھا وہ. تو اب میرے والد صاحب نے، مجھے یاد ہے فاتح مسیح کے اوپر ان کی گفتگو شروع ہوئی، تو میں تو کمرے کے دروازے کے اوپر ہی کھڑے ہو کے سن رہا تھا کہ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حیات کے اوپر گفتگو شروع ہوئی نا. تو میرے والد صاحب نے قرآن کھولا تو اس نے قرآن چھین لیا، کہتا ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا. تو اب وہ والد صاحب اکیلے وہاں، کیا مطلب وہ کہتا ہے کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، چھت گر جائے گی، آسمان گر جائے گا. وہ تو بھائی شروع ہو گیا، تو مرزائیوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، قرآن سے یہ نہیں ہوگا. وہ بہت ہی اس نے مطلب بدتمیزی بھی کی. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا صاحب کے بارے میں اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کی مولوی نے. تو اب اس نے پھر اینڈ کے اوپر آ کر نا، میرے خیال میں شاید 5 یا 10 منٹ گفتگو چلی ہے، اس نے اینڈ کے اوپر آ کر دھمکیاں لگانی شروع کر دیں کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، اور مرزائیہ چھوڑ دو، یہ لعنت ہے، ہم سمجھانے آئے ہیں، ہم تیری بات نہیں سنیں گے، تو ہمیں تبلیغ کر رہا ہے، قرآن کی تو آیتیں پڑھ رہا ہے، تیرے پر تو دفعات لگتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس طرح مطلب بہت زیادہ بدتمیزی سے، کوئی علمی لہجہ نہیں، کچھ بھی نہیں. تو خیر وہ تو بات چلے گئے. وہ اس کے بعد پھر کچھ خاندان کے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی بیٹھے رہے. انہوں نے بڑا مطلب، کچھ بیچ میں اچھے لوگ بھی تھے، پیار سے سمجھاتے رہے، بات چیت کرتے رہے، لیکن زیادہ تر نا اگریسو لہجہ اور بدتمیزی والا لہجہ. تو پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ میں نے اپنے والد صاحب کو سننا شروع کیا. وہ گھر میں بتاتے رہتے تھے کہ ہمارا اور غیر احمدیوں کا جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے، غیر احمدی کیا کہتے ہیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں. اور سب سے پہلے بات شروع ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے، آیا وہ زندہ ہیں یا وہ فوت ہو گئے. سب سے پہلے میں نے یہ چیز سمجھی، اور ایسے میرے دل میں جا کر گڑ گئی کہ میں بتا نہیں سکتا. پھر مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، میں نے کہا ٹھیک ہے اے اللہ، جتنے مرضی ٹھیک ہے، کتابی دلائل ایک طرف ہیں، لیکن جو ایک تیری بھی گواہی آنی چاہیے. بے شک یہ قرآن بھی تیری گواہی ہے، قرآن تو نے ہی بھیجا ہے، اور میں نے تیرے قرآن کے اوپر یقین کر کے مانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، لیکن تو ایک دفعہ مجھے ویسے بھی بتا، سمجھا مجھے.
تو کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کسی بزرگ نے آ کر یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. کسی بزرگ نے، مجھے یاد نہیں ہے وہ کون تھے، لیکن کوئی بزرگ تھے، اتنا میرے ذہن میں امپریشن ہے کہ وہ بزرگ تھے. میں نے سچے دل سے دعا کی کہ اے اللہ تو بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. مجھے یقین تو ہے، لیکن وہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ایمان تو میں لاتا ہوں تیرے پر، لیکن تو پھر بھی دکھا تو مردے کس طرح زندہ کرتا ہے. تو اسی طرح اسی رنگ میں، خیر میرے ذہن میں ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ نہیں تھا، لیکن ویسے ہی اسی رنگ میں نے کہا پھر بھی چل مجھے بتا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی فوت ہو گئے. تو کچھ ہی دنوں کے بعد واضح طور پر میں نے دیکھا کہ کسی بزرگ نے آ کر، صرف آواز آئی، کوئی ان کا چہرہ میرے ذہن میں نہیں ہے، صرف آواز آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اس کے بعد بھی پھر ایک اور دفعہ میں نے خواب میں دیکھا، وہ بڑا مدھم سا مجھے یاد ہے، صحیح طرح اس کے الفاظ مجھے یاد نہیں، لیکن بہرحال اتنا مجھے اس کا کانسیپٹ خواب کا یاد رہ گیا کہ اس میں بھی نا، جب میں اٹھا تو میرے ذہن کے اوپر یہ امپریشن تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اور پھر اس کے ساتھ صرف خواب نہیں، پھر اس کے بعد یقین کریں کہ اور بھی طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے سمجھایا، بعض قرآن کی آیات سے، مختلف اور بھی ذریعوں سے، جو دلائل پہلے کبھی سامنے نہیں آئے تھے یا سمجھ نہیں آتے تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ سمجھ آنے شروع ہوئے. تو یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے پہلا جو اسٹیپ تھا وہ سمجھ آ گیا. اس کے بعد پھر مجھے پتہ لگا کہ ہاں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت دی ہوئی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، لیکن یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی پھر ہمیں تعویل کرنی پڑے گی اس حدیث کی، ورنہ تو یہ حدیث ہی جھوٹی ہے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس حدیث کی تعویل کی جائے، ورنہ تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور حدیث بہرحال جھوٹی نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور کثرت کے ساتھ اس مضمون کی حدیثیں ملتی ہیں. امام مسلم نے بھی بیان فرمائی ہیں، امام بخاری نے بھی بیان فرمائی ہیں، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہیں، دار قطنی میں بھی ہیں. تو اس کثرت کے ساتھ اگر احادیث ہوں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ڈفرینس کے ساتھ، لیکن بہرحال مضمون ایک ہی ہے کہ اس امت کے اندر ایک آخری زمانے میں ایک اللہ کی طرف سے کوئی وجود بھیجا جائے گا. اچھا، اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں نے اور اس کے اوپر تھوڑا سا سنا اپنے والد صاحب سے کہ صرف یہ پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، بلکہ حضور سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اور باقی بھی جو دیگر ادیان ہیں، ان کے انبیاء نے بھی یہ پیشگوئی کی ہوئی ہے. مثلا حضرت کرشن علیہ السلام کی زبانی پیشگوئی ہوئی ہے کہ آخری زمانے میں کلیوگ میں ایک اوتار آئے گا، ٹھیک ہے نا، کرشن کے نام پر ہی آئے گا. اور اسی طرح بدھزم کے جو ہے نا مذہبی لٹریچر، اس کے اندر بھی یہ ملتی ہے پیشگوئی. تو ہر مذہب کا جو ہے نا رہنما، وہ اپنے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کر کے گیا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ وہی آئے گا، بلکہ اس کے نام پر، اس کی خوبو کے اوپر ایک وجود کو بھیجا جائے گا جو کہ سب کا مثیل ہوگا. تو یہ پیشگوئی، یہ اس طرح سے بھی اس کی تصدیق ہوئی کہ یہ صرف اسلام میں نہیں ہے. وہ ہے نا کچھ لوگ ابھی یہ کہتے ہیں جی قرآن سے دکھاؤ امام مہدی، ان کو خیر کئی دفعہ ہم نے جواب دیے بھی ہیں، لیکن بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایسے پنگے اڑاتے ہیں، جی یہ تو حدیثوں کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، قرآن سے دکھاؤ امام مہدی. تو بہرحال اس طرح سے کر کے پھر کچھ دنوں کے لیے والد صاحب نے ہجرت بھی کی، ود ان سٹی ہجرت تھی، کراچی شہر کے اندر ہی ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل کر دیا گیا ان کو. کچھ عرصے وہ وہاں پہ رہے، جب حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے پھر وہ آ گئے واپس گھر پہ. لیکن آنے کے بعد پھر حالات دوبارہ کچھ دیر کے لیے خراب ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہوتے ہی گئے کافی زیادہ، پھر مخالفت ہوئی. پھر ایک یہ بھی ٹائم آیا کہ پہلے تو 2 شہادتیں ہوئی تھیں علاقے میں، اس کے بعد پھر 4 اور مزید احمدی ہمارے علاقے میں شہید ہوئے، تو ٹوٹل 6 شہادتیں ہو گئیں جو ہمارے حلقے سے ہی تھے، ہمارے علاقے سے. پھر ایک ہمارے علاقے میں ایک لڑکا رہنے والا، وہ صدر کا تھا، جو کراچی کا علاقہ ہے صدر،
وہاں کا رہنے والا تھا، لیکن وہ ہمارے علاقے میں اس کی والد کی فرینچائز تھی، مجھے یاد ہے ابھی تک. اس بیچارے کو بھی دکان کے اوپر شہید کیا گیا، اور جب اس کی ایف آئی آر کٹی ہے تو اس کی رپورٹ میں اگلے دن جو اخبار میں چھپی اس میں ایس ایچ او نے یا کسی اور نے وہ لکھ دیا کہ جی یہ تو ڈکیتی تھی. حالانکہ ڈکیتی نہیں تھی، یہ خالصتاً مذہبی بنیاد کے اوپر اس کو شہید کیا گیا. اس کے بارے میں اس نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہاں پر آ کر کہ آپ کس مسلک سے ہو یا فلاں مسجد میں کیوں جاتے ہو نماز پڑھنے، وہ تو مرزائیوں کی مسجد ہے اور یہ اور وہ اس طرح سے. تو بہت زیادہ پرسیکیوشن برداشت کی خاندان والوں کی طرف سے. اسکول میں بھی بہت ہی خاموشی کے ساتھ ہم لوگ رہے، اور زیادہ کسی سے بحث مباحثے نہیں کیے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اگر اس موضوع پر کبھی بات چیت کی تو پھر ظاہر ہے وہ کلاس کے اندر بھی پھر امتیازی سلوک ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ وہ تو ہمارے جو غیر احمدی ہیں ان کو تو تعلیم ہی یہ ہے، ان کے اساتذہ ہوں، ان کے طلباء ہوں، کہیں بھی کسی بھی شعبہ جات میں، بے شک وہ ڈاکٹر کا شعبہ ہو، کوئی انجینئرز کا ہو، سوائے چند لوگوں کے، کچھ ہر معاشرے کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کسی معاشرے میں بہت زیادہ اکثریت جو ہوتی ہے نا وہ بدکار ہو جاتی ہے، اور بہت چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں. تو صرف ایک یا دو یا تین بندے کا ہم سلوک نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اوورآل معاشرے کی جو تعلیم، اس کو جو تربیت دی جاتی ہے پرسیکیوشن کی یا پھر ہیٹ سپیچ جب کرتے ہیں یہ مولوی علماء، تو ان سے متاثر ہو کر پھر لوگ آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں. اسی طرح جو علاقے کے دکاندار تھے وہ بھی بس کچھ نے تو سودا دینے سے منع کر دیا تھا، اور زیادہ نے نہیں، خیر میں یہ نہیں کہوں گا زیادہ نے، لیکن بہرحال کچھ نے، ایک دو نے، لیکن کچھ دیتے تھے، سودا دیتے، لیکن بڑے ہی اکھڑے پن سے. ظاہر ہے اب ان کا بھی کاروبار تھا، سودا دے دیتے تھے لیکن اکھڑے پن سے. اور ایک آدھ نے شاید منع بھی کیا کہ ہم سودا ہم سے نہ لیا کرو، آپ کہیں اور سے لے لو جا کر. اور یہ کہ پانی بھی انہوں نے ہمارا بند کیا. پہلے پانی کا کراچی میں یہ کلچر تھا کہ پانی کین بھر بھر کے لانے پڑتے تھے. گلی کے کونے کے اوپر نلکے ہوتے تھے، لائنیں لگتی تھیں نلکوں، وہ آپ اپنا برتن یا کین رکھیں تو اس کے بعد لائن میں آپ کا نمبر آتا تھا. اب تو خیر انہوں نے نلکے دے دیے گھر گھر پہ، پیسے بھی لیتے ہیں، شاید بل 6 یا 7 مہینے کے بعد بل لیتے ہیں وہ، لیکن پہلے یہ سسٹم تھا. تو وہ پانی وغیرہ بھی انہوں نے ہمارا بند کر دیا. جو سوشل بائیکاٹ تھا وہ سب سے زیادہ سیویئر تھا. وہ جو ہوتا ہے نا، جب آپ گلی میں نکلتے ہیں تو بالکل آپ اپنے آپ کو اجنبی فیل کرتے ہیں، کہ بالکل جو آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. یہ جو چیز تھی نا یہ بہت زیادہ فیل ہوتی تھی، اور ابھی بھی ہوتی، اب بلکہ زیادہ ہو گئی ہے. اب تو بالکل ہم کہہ لیں کہ حالانکہ ہم ان کے اندر ہی پلے بڑے ہیں، اسی معاشرے کے اندر، لیکن بالکل سوسائٹی میں رہنے کے باوجود ہمارے دوست یار ہم سے کٹ چکے ہیں اور رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں، بالکل اجنبیت کی کیفیت میں ہیں ہم. تو یہ صورتحال ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو صحابہ تھے ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے کون سا نقشہ ابھرتا ہے؟ پیار محبت والا یا پھر پرسیکیوشن والا، ظلم و ستم والا؟ تو میں بعض اوقات امیجن کرتا ہوں کہ یار وہ جو صحابہ تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب وہ مکہ میں چلتے ہوں گے تو ان کو بھی لوگ اسی طرح سے دیکھتے ہوں گے، عجیب عجیب نظروں سے، اور وہ بھی اسی طرح سے فیل کرتے ہوں گے. ان کے ساتھ بھی بالکل یہی واقعات ہوئے ہیں. تو مالی طور پر بھی پریشانیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، جانوں کے لحاظ سے بھی انبیاء کی جماعتوں کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں. ان کو ظلم اور ستم سے گزرنا پڑتا ہے، ان کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کی بےعزتیاں کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ عجیب عجیب نام رکھتے ہیں بھائی، عجیب عجیب نام رکھے جاتے ہیں، عجیب عجیب الزام لگائے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے گھنونے الزام لگتے ہیں. ان کو مقدمات کے اندر پھنسایا جاتا ہے،
اور ان کو تکالیف سے گزارا جاتا ہے، لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک عرصے کے بعد ان ظلم اور ستم کو ہٹا دیتا ہے مومنین سے ایک عرصے کے بعد. تو یہ اصل میں جو اس قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، اس قسم کے ابتلا آتے ہیں، مومن کو اللہ تعالیٰ ایک لحاظ سے بھٹی میں سے گزارتا ہے. اور دیکھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کا پتہ لگا کہ وہ شکوہ کرتا ہے کہ جی اس کے پر ظلم اور ستم ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جاؤ. لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے اوپر کیسے کیسے ظلم ہوئے. حضور نے فرمایا کہ ان کو آروں کے اوپر، جو آرے ہوتے ہیں وہ جو لکڑی کاٹنے والے، حضور نے فرمایا کہ ان کو آروں کے اوپر چیر دیا گیا، لیکن انہوں نے اف تک نہ کیا اور خدا کی راہ میں پریشانیاں برداشت کی، ظلم برداشت کیے اپنے رب کی خاطر. تو آج ہم بھی، ہمارا بچپن سے جو اب ہماری تربیت ہو چکی ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم آخر وقت تک صبر دکھائیں گے. جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں کر لیں جتنا ظلم کرنا ہے، انہوں نے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ظلم ہی ہے نا، کر لیں، کچھ نہیں ہوتا. ہماری تو بچپن سے یہی تربیت ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمیں تو یہ تعلیم ہی نہیں ہے کہ ظلم کا جواب ہم نے ظلم سے دینا. دے سکتے ہیں ہم، اگر بالفرض، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر بالفرض یہ ہمارے 100 بندے مارتے ہیں تو ایک آدھا ہم بھی مار سکتے ہیں نا، اتنے ایسی کیا بات ہے. لیکن ہماری تعلیم ہی نہیں ہے یہ. ہمیں جو تعلیم ہے وہ ہے صبر کی. قرآن مجید تو یہی فرماتا ہے کہ وہ کیا، کون سی آیت ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پہلے تو یہ فرمایا کہ بشارت صرف ان لوگوں کو ہے جو صبر کریں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب ان کے اوپر مشکلات پڑتی ہیں تو وہ کھڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کون برداشت کرے اتنی پرسیکیوشن، لوگوں کی گالیاں، بائیکاٹ، اور یہ کیا ہے، وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے کوئی بشارتیں نہیں ہیں. ہاں وہ جائیں دنیاوی زندگیوں میں جا کر وہ مشکلات اٹھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ مومنین کو تھوڑا سا نقصان پہنچاتا ہے بنسبت دنیاوی لوگوں کے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سارا مضمون کھول دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ مومنین کے اوپر جو خوف آئے گا نا وہ تھوڑا ہوگا بنسبت جو غیر مومن لوگ ہیں. خوف ان پر بھی آتا ہے، خوف مومن کے اوپر بھی آتا ہے، لیکن مومن کے اوپر تھوڑا خوف آتا ہے. من الخوف والجوع، مومن کے اوپر بھی بھوک آتی ہے، بھوک کا زمانہ اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، بھوک اس کے اوپر وارد کی جاتی ہے. لیکن مومن کے علاوہ بھی جو غیر مومن معاشرہ ہے ان کے اوپر بھی بھوک وارد کی جاتی ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمیوں سے مومن آزمائے جاتے ہیں، یعنی وہ بھی مالی مشکلات میں سے گزرتے ہیں. لیکن جو مومنین کے علاوہ جو بھوک مری پڑتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے قید آتے ہیں. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مومن بھی جان کی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن جو غیر مومن ہے، جو غیر مومن معاشرہ ہوتا ہے، وہ تو جو جس طرح سے ان کی جانیں ضائع ہوتی ہیں ان کا تو کوئی حساب ہی کوئی نہیں. وہ تو کروڑوں میں دیکھیں نا، جب جنگیں ہوئی ہیں تو کس طرح سے کروڑوں میں لوگ مرے، اور پھلوں کی کمی سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو غیر مومن لوگ ہیں وہ دنیاوی طور پر بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں بنسبت مومنین کے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ تھوڑا سا مومنین کو تکالیف میں سے گزار کے ان کو پھر بعد میں ہم بشارتیں دیتے ہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب بھی ان کو کبھی کوئی مصیبت پہنچی تو انہوں نے کیا کہا، ان کا کیا رد عمل ہوا؟ کوئی گولی بارود نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں جس طرح سے ہو رہا ہے آج کل. کوئی سرکاری اداروں کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا، کوئی ڈی چوک کے اوپر جا کے دھرنے نہیں کرنے. تو
تو کہتے کیا ہیں وہ مومن؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کی ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت مومن کا ایک رد عمل ہے کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے، تم ہمارے اوپر مصیبتیں اس وجہ سے ڈال رہے ہو کہ ہم ڈر کے، خوف سے ڈر کر کہ جی ہم مر نہ جائیں یا ہمیں کہیں خوف نہ آ جائے تو ہم تمہاری طرف چلے جائیں اللہ کو چھوڑ کے۔ مومن یہ کہتا ہے کہ بے شک جتنی مرضی مشکلیں ڈالنی ہے، کوئی مسئلہ ہی چکر ہی کوئی نہیں، ڈالو، ہم تو ہیں ہی اللہ کے۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ وہ انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ہمارا تو کام یہ ہے، ہماری یہی ادا ہے کہ جب ہمارے اوپر مشکلیں پڑتی ہیں تو ہم مزید خدا کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی رد عمل ہے۔ آج ہماری جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے پاکستان میں، بڑے بڑے لوگ باتیں کر رہے ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، صحافی ہیں، اداکارائیں ہیں، اداکار ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، فوجی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے طبقے کے لوگ ہیں، وہ جماعت احمدیہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جس کو جماعت احمدیہ کی ساخت کا نہیں پتہ کہ یہ کیوں قائم ہوئی، اس کا کیا مقصد ہے۔ صرف انہوں نے اپنے علماء کے منہ سے پروپیگنڈا سنا ہوا ہے، اور بڑی بعض اوقات بڑی تذلیل امیز باتیں کرتے ہیں۔ وہ بڑی بڑی عجیب ان کی زبان ہوتی ہے، ان کے الفاظ کا چناؤ عجیب و غریب سا ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم اس قسم کی بات سنتے ہیں نا، ہم تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کی آیت اپنے ذہن میں لے آتے ہیں کہ واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے ان باتوں کے اوپر جو تم ہمارے اوپر کرتے ہو۔ یہی فکرہ حضرت عائشہ نے پڑھا تھا جب ان کے اوپر الزام لگا تھا۔ یہی فکرہ آج احمدی بھی اپنے ان مومن، یا مومن نہیں، یہ جو مسلمان بھائی ہیں ان کے اوپر پڑھتے ہیں کہ جو باتیں آپ نے ہمارے اوپر کرنی، جتنے مرضی الزام لگانے، جتنی مرضی ہمارے بارے میں گندی باتیں کرنی کر لیں، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور ہمارے منہ سے ہمیشہ یہی نکلے گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے بھائی، اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کی قوم نے فرمایا نا، جب وہ جادوگر حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، تم نے موسیٰ کو مان لیا میری اجازت کے بغیر۔ تو آگے سے جادوگروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو آپ جتنا ہمیں ظلم کی چکی میں ڈالیں گے، ہمیں پریشان کریں گے، ہمارے اوپر ظلم کریں گے، ہم اتنا زیادہ خدا سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، کر کے دیکھیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ ہمیں ہمیشہ صابر پائیں گے، ہمیشہ۔ اور الٹا ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور کرتے بھی ہیں۔ کبھی بھی ہمارے دلوں سے آپ کے لیے بدوائیں نہیں نکلیں۔ صرف ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا امام مہدی اور مسیح بھیج دیا ہے، اس کو مانیں، اس کو قبول کریں، اور جو یہ اس دور کے جو مولوی ہیں، علماء ہیں، ان سے اپنا پیچھا چھڑوائیں۔ یہ یقیناً آپ کو اور آپ کی نسلوں کو برباد کرنے کے اوپر تلے بیٹھے ہیں۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان سے اپنا پیچھا چھڑوائیں۔ ان کے بغیر بھی کبھی اسلام کو دیکھیں آپ، اگر آپ ان کے بغیر اسلام کو دیکھیں گے تو آپ کو اسلام بہت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا، اور یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے ان کے پیچھے چل کر اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو برباد ہی کیا ہے، ضائع ہی کیا ہے۔ اسلام بہت ہی خوبصورت دین ہے، اس کی تعلیمات بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس کی تعلیمات کے اندر کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنیں مارو، قتل کرو لوگوں کو، کہیں اس دین کے اندر کوئی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو دلوں کو جیتتا ہے۔ اس کی تعلیم ایسی ہے
کہ وہ دلوں کو جیتتی ہے، اس میں کوئی بھی تلوار کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور یہی تعلیم حضرت مرزا صاحب نے دوبارہ ریسٹور کی ہے، اس کو دوبارہ سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اسلام کا خوبصورت چہرہ دوبارہ دنیا کو دکھایا ہے۔ اور وہ چہرہ ایسا ہے کہ وہ بڑا ہی پرامن چہرہ ہے، اس کے اندر کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ AK-47 اٹھائیں یا جہادی تنظیمیں بنائیں یا مالوں کے اندر جا کر پھٹیں اور اسلام کو بدنام کریں۔ وہ ایسی تعلیم ہے کہ آپ چلتے پھرتے تبلیغ کر رہے ہوں گے اور لوگ آپ کی وجہ سے اسلام کے گرویدہ ہو جائیں گے اور اسلام کے عاشق بنیں گے اگر آپ ان تعلیمات کو اپنائیں گے۔ اور اصل میں یہی اسلام ہے، اسی طرح اسلام دنیا میں پھیلا ہے۔ وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، جس طرح مودودی صاحب لکھ گئے ہیں، وہ بالکل جھوٹے راستے پر ہیں، گندے اور بھٹکے ہوئے راستے کے اوپر ہیں۔ اسلام کو صرف بدنام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے کوئی اسلام کی خدمت نہیں کی۔